السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ آج ہم نے تراویح کی نماز میں 13واں پارہ کی تلاوت سماعت فرمائی ہے، جن میں سورہ یوسف، سورۃ الرعد، سورہ ابراہیم کو ہم نے سنا ہے۔ آج کے درس کے لیے میں نے سورہ ابراہیم کی 3 آیتوں کا انتخاب کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلے پھریں، اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ محترم سامعین، اللہ نے اپنے مخلوقات پر جو انعامات کیے ہیں، جن بے شمار نعمتوں سے اپنے مخلوقات کو نوازا ہے، ان میں سے چند نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھت کی طرح بنایا اور زمین کو بچھونا بنایا۔ آسمان سے بارش نازل فرما کر مختلف قسم کے درخت اور فصلیں اگائیں، جن میں لذت و قوت کے میوے، انواع و اقسام کے غلے بھی، جن کے رنگ اور شکل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے ٹیسٹ، ان کی خوشبو، ان کا اسمیل بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اور کشتی اور جہازوں کو ہمارے خدمت کے لیے مسخر کیا۔ سمندر میں کشتی اور جہازوں کو ہمارے خدمت کے لیے مسخر کیا ہے، ہمارے لیے لگا دیا ہے۔ دن رات کشتی ادھر سے ادھر، جہاز ادھر سے ادھر پھرتی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج کل دیکھیں گے انٹرنیشنل ٹریڈ، ٹھیک ہے، گلوبلائزیشن کے نام پر امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہوتا ہے، یہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ یہ سمندری جہاز کے ذریعے ہی انٹرنیشنل ٹریڈ یعنی عالمی بین الاقوامی تجارت ہو رہی ہے۔ آج کل ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان جو کنیکشن ہے نا، اس کی بنیادی اساس جو ہے وہ ہے تجارت، انٹرنیشنل ٹریڈ، اور پالیسیز جو بنائے جاتے ہیں ایک دوسرے کنٹریز کے درمیان، جو اگریمنٹ ہوتی ہیں، اس کی بیسمنٹ ہوتی ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ، اور وہ بھی کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ کشتیوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور پہاڑوں سے نہریں اور چشمے جاری کیے، اور تاکہ اس سے انسان بھی اس پانی سے فائدہ اٹھائے اور اپنی کھیتی کو اسی پانی سے سیراب کرے۔ آپ دیکھیں گے پانی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ سورج نہ ہو انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ پانی کے بغیر انسان اس روئے زمین پر زندگی گزارنا انسان کا محال ہو جاتا ہے۔ بغیر پانی کے، بغیر ہوا کے، بغیر سورج کی شعاؤں کے انسان یہاں زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔ انسانی غذا کی اساس آپ دیکھیں گے، ہم بچپن میں بایولوجی میں ایک لیسن پڑھتے ہیں، فوٹوسنتھیسس پروسیس۔ اس فوٹوسنتھیسس پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ سورج کی کرنیں، جو شعاعیں ہوتی ہیں، وہ جا کے پلانٹس کے اوپر پڑتی ہیں، یعنی سن لائٹ جو ہے، یہ درخت جو ہے، درخت کے پتے کے اوپر سن لائٹ، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے درخت کو جو ہے لائٹ کی جو ضرورت ہوتی ہے، سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ درخت حاصل کرتی ہے، اور فضا کے ذریعے درخت کو کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل ہوتا ہے، اور اس طریقے سے پانی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی جب بھی کوئی غذائی چیز ہمیں حاصل کرنا ہے، کوئی بھی چیز فوڈ کے طور پر اس وقت تیار ہوتا ہے جب کہ اس کی بنیادی غذا تیار نہ ہو، اور فوڈ تیار ہونے کے لیے درخت کی ضرورت ہے، پلانٹنگ ٹریز کی ضرورت ہے۔ بغیر درخت کے، بغیر ایگریکلچر کے، بغیر کاشتکاری کے انسان کی زندگی محال ہے۔ کھائے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اب یہ فوٹوسنتھیسس پروسیس میں ہم جب سائنس میں پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب ایک پلانٹ کو ہم یعنی پلانٹنگ کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، ایگریکلچرل فیلڈ میں جب ہم ایک چیز کو بوتے ہیں تو وہاں اس بیج کو اوپر آنے کے لیے، اس درخت یعنی پھلنے اور بڑھنے کے لیے
سورج کی کرنیں کی ضرورت ہوتی ہے، فضا میں جو ہوائیں ہوتی ہیں ایئرز یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور واٹر یعنی پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ پروسیس پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد درخت تیار ہوتا ہے، درخت کے پتے آتے ہیں، اس کے بعد پھل تیار ہوتا ہے، اور کاربوہائیڈریٹس ہمیں استعمال کرتے ہیں، اور انہی درختوں کی وجہ سے آکسیجن سپلائی ہوتا ہے۔ ذرا تصور کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ یہ درخت پیدا نہیں کرتا، یہ پہاڑیں پیدا نہیں کرتا، سورج پیدا نہیں کرتا، پانی ہمارے لیے نہیں تیار کرتا، تو ہماری زندگی جینا محال ہو جاتا۔ بغیر پانی کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے، بغیر غذا کے وداؤٹ نیوٹریشن انسان کا لائف ایکسسٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ غذائیات جو ہے، نیوٹریشن، اسی طریقے سے آکسیجن جو انسان کے لیے بنیادی ضرورت ہے، جس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے، یہ سب نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ ہی ہے جس نے انسانوں کے لیے سورج کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ سورج برابر چل رہی ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام کے لیے لگا رکھا ہے۔ انسان کی زندگی میں ہم دیکھیں گے دن رات ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ دن نہ ہو تو ہم دن میں کیا کرتا ہے انسان؟ کام کاج کرتا ہے، اپنی روٹی روزی کمانے کے لیے جو ہے محنتیں کرتا ہے، اس کے لیے دن رکھا ہے، اور رات جو دن بھر کام کرتا ہے، محنت اور مشقت کر کے پورا جو تھکان سے چور ہو جاتا ہے، تو اس کو تھکان دور کرنے کے لیے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو تیار کیا۔ تو یعنی انسان کی بنیادی ضرورت جتنے بھی ہوتی ہیں ان کے لیے جو نعمتیں انسان کو ضرورت ہے، ان تمام نعمتوں کی فراہمی سہولیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے۔ ایسنشیل نیڈ جو بولتے ہیں، بیسک نیڈز، جس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، ان تمام نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزیں دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جو بے شمار نعمتیں دی ہیں اس کو تم گننا چاہو، اس کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور بہت سے لوگ ایسے انسان بھی ہیں جو بڑے بے انصاف ہیں اور کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آخری میں ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتانا چاہتا ہے۔ یہ تمام نعمتیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوا، یہ پانی، یہ تمام اور اس طریقے سے جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں ہمارے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کی سہولیات کو فراہم کرتا ہے، اس کے بعد مقصد ہے کہ ہم شکرانہ زندگی گزاریں، شکر گزاری کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اور اللہ کا شکر گزار کیسے ہوتا ہے؟ بندہ شکر گزار بندہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جب ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان کے لیے نچھاور کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان کا مقصد بتاتا ہے کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو، بنی نوع انسانیت کو یہ تمام نعمتوں کو اس کے لیے مسخر کر کے اس کے بعد چاہتا ہے کہ بندے صرف اور صرف میری عبادت کرے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کفرانہ زندگی نہ گزارے، مشرکانہ زندگی نہ گزارے، بلکہ میرا بندہ موحدانہ زندگی گزارے، توحید پرستی کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ دنیا کی ڈھیر ساری نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے لیے مسخر کر دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور نعمتوں میں سب سے اہم نعمت اسلام ہے، اسلام کی نعمت ہے، اس لیے کہ کل قیامت میں جس بنیاد پہ انسان کو جنت ملنے والی ہے وہ اسلام ہے۔
دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، اسی نعمت کے بنیاد پر ہر کسی کو جنت حاصل ہونے والی ہے، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایکسیپٹڈ ریلیجن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قابل قبول کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کل قیامت میں جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں اس کی بنیادی اگرچہ تقاضا ہم دیکھیں گے تو اسلام ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تمام نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے اس کے بعد چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری شکر گزاری کرے، موحدانہ زندگی گزارے، میری بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے، کفرانہ زندگی نہ گزارے، اسی طریقے سے ناشکری کی زندگی نہ گزارے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ بے شمار نعمتیں جو تمہیں میں نے عطا کر دی ہیں اس کو تو تم گن نہیں سکتے، لیکن جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس میں تم نے ناشکری کی، اس نعمت کا غلط استعمال کیا تو تمہارے لیے عذاب ہے، دنیاوی عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کا اگرچہ ہم صحیح استعمال کرتے ہیں، تمام نعمتوں کو قرآن و حدیث کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت دیتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ یہ صحت ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں گے، اس کو دین کے لیے لگائیں گے۔ یہ ہمارے جسم کے اعضاء، یہ تمام کے تمام نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن دینے کے بعد اس کو ہمیں اسلام کے لیے لگانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، ہاتھ کا صحیح استعمال کرنا ہے، اس سے کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، اس ہاتھ سے کسی چوری نہیں کرنا ہے، اس ہاتھ سے کسی کو ناحق مارنا نہیں، بلکہ اس سے صحیح کام کرنا ہے، بھلائی کا کام کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی ہے، اللہ کی آنکھ کی نعمت دی ہے، اس سے صحیح چیز کو دیکھنا ہے، غلط چیز کو نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کان کی نعمت دی ہے، کان سے ہمیں صحیح بات سننا ہے، سچائی کی بات سننا ہے، شریعت کی بات سننا ہے، گندی باتوں سے اور سانگ سے، میوزک سے یا جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان باتوں سے، چغلخوری سے، غیبت سے ہمارے کان کو پاک رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان دی ہے، زبان بھی ایک عظیم نعمت ہے، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، زبان سے ہمیں ہمیشہ سچائی بیان کرنا ہے، زبان سے ہمیشہ ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں کرنا ہے، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، ہمارے زبان سے کسی کی عزت کو نہیں اچھالنا ہے، ہماری زبان سے کسی کی غیبت کرنا، چاڑی کرنا ایسا نہیں، بلکہ زبان کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہمارے قدم ہیں، یہ پیر بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ کے راہ میں لگانا ہے، غلط راستوں میں نہیں لے جانا ہے۔ ہمارے ہر قدم کا سوال ہوگا، ہمارے ہاتھوں کا سوال ہوگا، ہمارے کانوں کا سوال ہوگا، ہمارے آنکھوں کا سوال ہوگا، ہمارے ہر اعضاء کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تھی، اس کا تو صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یقیناً کل قیامت کے دن تمہیں جتنے بھی نعمتیں میں نے عطا کی ہے تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا، تمام نعمتوں کے بارے میں کل قیامت میں جب اللہ ہم سے سوال کرے گا، وہ سوال کرنے سے پہلے اس نعمت کا ہمیں صحیح سے استعمال کرنا چاہیے۔ پانی ایک نعمت ہے، یہ عظیم نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، پانی کو بیجا ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہوا ہے، ہوا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، فضائی آلودگی، ایئر پولیوشن نہیں کرنا چاہیے۔ آکسیجن ہے، آکسیجن جب ہم ایئر پولیوشن کرتے ہیں، ڈیزل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، پیٹرول کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے ایئر پولیوشن کریٹ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے گلوبل آپ دیکھیں گے گلوبلائزیشن کریٹ ہوتا ہے اور وہاں سے جو ایئر پولیوشن کریٹ ہوتا ہے، فضائی آلودگی پھیلتی ہے، اور یہ کینسر، اسکن الرجیز اور بے شمار بیماریاں جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، ریڈیشن جو زیادہ تر بڑھ رہی ہیں، چڑیے پرندے مر رہے ہیں، اس کا سوال ہم سے ہونے والا ہے۔ صحیح استعمال کرنا ہے ہر چیز کا، ایک نعمت کا بھی غلط استعمال ہم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کا سوال کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جتنے بھی نعمتوں کو مسخر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو صحیح سے استعمال کرتے ہوئے شکرانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ شکر گزاری کے ساتھ نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان نعمتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں استعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کل قیامت میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نعمت کا سوال کرے تو اس نعمت کے سوال میں ہمیں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔